میرے آقا غسل کیا کرتے تھے حضرت طلحہ کے کنویں پر، اور ایک دفعہ میرے آقا نے سبحان اللہ غسل کرنے کے بعد ٹھنڈی آہ بھری، اور پھر حضرت طلحہ کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا طلحہ کتنا ہی اچھا ہو جائے گا، کتنا ہی اچھا ہو جائے، اگر تو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ آپ نے فرمایا حضرت میری ایک شرط ہے، آپ نے فرمایا بولو کون سی شرط ہے؟ آپ نے جب حضرت طلحہ نے کہا حضرت میری شرط یہ ہے کہ میں اس کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، مگر آپ یہاں پہ دعا کر جائیں کہ جو بھی آدمی آئے غسل کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اللہ کے حضور مولا تیرے حضور کو دعا کرے، اور اس کی دعا کبھی رد نہ ہو، اس کی دعا کبھی ضائع نہ جائے، اس کی دعا کبھی کوئی مثال کے طور پہ ختم نہ ہو، اس کی دعا اللہ یقیناً قبول کر لے۔ جب سبحان اللہ میرے آقا دعا کرتے کہ کوئی بھی سائل آئے یہاں پہ غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اور پڑھنے کے بعد یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا کبھی رد نہ کی جائے، اس کی دعا یقیناً قبول ہو جائے۔ حضور آپ دعا کر دیں، یہ میری شرط ہے۔ آپ نے سبحان اللہ دعا کی، یا اللہ یہ طلحہ کا کنواں ہے، یا اللہ یہ طلحہ کا کنواں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہے، یا اللہ اس کا ثواب بھی اس کی قبر کو ہمیشہ 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 پہنچتا بھی رہے، اور ساتھ ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کوئی بھی آدمی یہاں پہ 2 نفل پڑھ کے اپنی خیر کی حاجات، اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کی دعا کبھی رد نہ ہو، سبحان اللہ، اس کی دعا اس کی رد نہ ہو۔ اور میں نے یہ مشاہدہ کر کے دیکھا، میں جتنی دفعہ گیا اور جس کے لیے بھی دعا کی، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور آج میرے پروردگار عالم نے کبھی اس دعا کو رد نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سینہ بسینہ یہ جو چیز آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی دلیل یہ ہے، مضبوطی کی دلیل، حقیقت کی دلیل یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جس کے لیے بھی دعا کی، میرے پروردگار نے کبھی میری دعا کو رد نہیں کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ حضرت طلحہ کا کنواں ہے جہاں پہ میرے آقا نے کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی کنواں، کوئی بھی پانی، کوئی بھی واٹر کولر جہاں کے مثال کے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے لیے جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچے، یا غزل کے اندر یا لنگر شریف کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ جو عمل آپ کر جاتے ہو اس عمل کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال کے دفتر کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے کھلے رہتے ہیں، اور بند وہ ہوتے ہیں جو آپ کے دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بند ہوتے ہیں جو سچ کا جاریہ کر جاتے ہیں، وہ سبحان اللہ دفتر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک کھلے رہتے ہیں۔ اچھا مختصر میں آگے بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو صدقہ جاریہ قبلہ نے مجھے دیکھ کر تھوڑے ٹائم کے اندر انہوں نے مختصر بات کہی، میں نے اس بات کو پورا کر دیا۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو اتنا پسند کیا کہ اس دعا کو قبول کر کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کو میں نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے، نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور نماز کے اندر یا اللہ نماز کے اندر کیوں رکھی یہ دعا؟ اللہ کی منشا، اللہ کا فرمان، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس لیے میں نے نماز کے اندر رکھی، جب کوئی میری نماز پڑھے گا تو وہ پاک صاف ہو کے تو پڑھے گا نا، پاک صاف ہو کے تو پڑھے گا، اہتمام کے ساتھ پاک صاف ہو کے تو پڑھے گا، اور پھر پاک صاف ہو کے جب نماز پڑھے گا تو پاک صاف لباس تو پہنے گا نا، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے پاک صاف لباس پہن کے پھر اللہ فرماتا ہے اس لیے میں نے نماز کے اندر دعا کو رکھ دیا کہ پھر اہتمام کے ساتھ جگہ بھی اس کی پاک تو ہوگی نا، جس جگہ کے اوپر بیٹھے نا وہ جگہ بھی پاک ہوگی، اور اس کے کپڑے بھی پاک، اور اس کا جسم بھی پاک، اور پھر وہ پاک جگہ، پاک جسم، پاک لباس کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، پھر وہ اللہ کے حضور وہ کہے گا اللہ اکبر
اللہ کی ثنا اللہ کی حمد بیان کرے گا اللہ اکبر یا اللہ تو سب سے بڑا ہے پھر اس کے بعد کہے گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک یقیناً پھر اللہ کی ثنا کرے گا اللہ کی ثنا کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس لیے اینڈ پہ دعا رکھی پہلے وہ میری ثنا بھی کر لے میرے حضور کھڑا ہو جائے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے احترام کے ساتھ کھڑا ہو جائے پاک لباس پاک جگہ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور پھر وہ سبحان اللہ کہے یا اللہ تو سب سے بڑا ہے میری حمد بیان کرنے کے بعد پھر وہ میری ثنا بیان کرے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اور میری ثنا بھی بیان کرے میری ثنا بیان کرنے کے بعد میں اس کے اوپر راضی ہو جاؤں میں راضی ہو جاؤں میں راضی میری ثنا میری بڑائی بیان کرنے والا میرے حضور جب وہ ثنا بیان کرے میری بڑائی بیان کرے پھر اس کے بعد رکوع کرتا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر اس کے بعد رکوع کرنے کے کہتا ہے یا اللہ میں تو جھک گیا ہوں تیری بارگاہ میں یا اللہ میں تو جھکا دیا ہے تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے میں اب یا اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں اپنی یا اللہ عزت والی جگہ اپنی حرمت والی جگہ اب سب سے پیاری جگہ جو میرے سبحان اللہ میرا چہرہ میرا ماتھا ہے اب میں اس کو ذلیل کرنے لگا ہوں اب اس کو تیری دلیز کے اوپر سب سے بڑا کام سب سے مشکل کام ہے جھکنا سب سے مشکل کام کیا ہے جھکنا اور اللہ کے حضور یا اللہ تیری بارگاہ میں میں جھکنے لگا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنی عزت والی جبی کو اپنے ماتھے کو حرمت والے ماتھے کو عزت والے ماتھے کو اس جبی کو تیری دلیز کے اوپر سجدہ ریز کرنے لگا ہوں اور پھر وہ سجدہ ریز ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ میرے پاس تو سب سے بڑی عزت والی چیز یہی تھی اب میں نے تیری جگہ کے اوپر ٹکا دیا ہے اب میں تیری جگہ کے اوپر تیری زمین کے اوپر اس کو سجدہ ریز کر دیا ہے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں ذلیل کر دیا ہے اور تیری حرمت والی جو تو نے مجھے پیشانی دی اس عزت والی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور اس سے بڑھ کے میں اور کیا کر سکتا ہوں اس سے بڑھ کے مولا میں اور کیا کر سکتا ہوں اس کے بڑھ کے بھی اگر کوئی چیز ہو تو میں تو تب بھی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے ثنا پڑھی میں نے سبحان اللہ تیری بندگی بیان کی میں نے سبحان اللہ تیرے سامنے رکوع کیا اب تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں اب سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو لے آیا ہوں یا اللہ ان سجدوں کی خاطر ان رکوع کی خاطر اس ثنا کی خاطر اور اس دہشت کی خاطر اور یا اللہ اس درود کی خاطر جو تیرے نبی کے اوپر تیری آج نبی کی آج کے اوپر جو میں نے درود پڑھا یا اللہ اس درود کی صدقے اور تیرے محبوب کے صدقے محبوب کی آج کے صدقے یا اللہ میرے والد کو بھی بخش دے سبحان اللہ سب جانی مدین و سلام منصوریہ کی ربانہ و تقبل ہوا ربانہ نام پھرنی وہ بھلے والد نہیں جا اور یا اللہ میرے باپ کو بھی بخش یا اللہ سجدوں کی خاطر بخش دے یا اللہ تشہد کی خاطر یا اللہ ثنا کی خاطر یا اللہ تیری بارگاہ میں جو میں کھڑا ہو کے وضو کر کے پاک صاف لباس پہن کے پاک صاف جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں تیرے گھر میں آ گیا ہوں یا اللہ خالی نہ لوٹانا سبحان یا اللہ اللہ خالی نہ لوٹانا یا اللہ سخیوں کا گھر ہے یا اللہ سخیوں کا گھر ہے یا اللہ سخی کا گھر سخی کا گھر ہے یا اللہ سخی کے گھر سے کہیں نہ
سبحان اللہ فجر کے ٹائم بھی کہتا ہے یا اللہ کھڑا ہوں، یا اللہ جھک گیا ہوں، یا اللہ تیری ثنا، یا اللہ تیری وحدانیت، یا اللہ تیرے نبی کے اوپر درود پڑا ہے، یا اللہ سادہ بڑوں کا صدقہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو سبحان اللہ، یا اللہ زور ہو گئی ہے، زور کے ٹائم میں نے پھر وہی عمل، یا اللہ میری باپ کو بخش، میری ماں کو بخش، یا اللہ میرے مرحومین کو بخش، پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم دعا، یا اللہ میرے والدین کو بخش، پھر مغرب کے ٹائم دعا، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش، عشاء کے ٹائم دعا، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دین کے اندر 5 مرتبہ جب وہ اللہ کے حضور آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، 5 مرتبہ 5 صاف نماز کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اور پھر اس کی نیک اولاد اس کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر اس کی اولاد بھی نمازی بن جائے، اور پھر وہ سبحان اللہ جب تو اس دنیا سے چلا گیا، جب تو اس دنیا سے چلا گیا تو سبحان اللہ تیری نیک صالح اولاد وہ سبحان اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہو، جیسے تو کھڑا ہوتا تھا، کیسے تیری ماں کھڑی ہوتی تھی، اب دیکھ دیکھ کے اپنے بزرگوں کو، اب تیری اولاد بھی نمازی ہو گئی ہے، اور تیری ماں نمازی تھی تو اس نمازی کے ہاتھ کا کھانا اس نے پکا کے کو کھلایا، اس ہاتھ کے کھانے کی وجہ سے تیری اولاد نیک صالح اولاد ہو گئی۔ بعد میں حق حلال کا رزق کما کے بچوں کو کھلایا۔ آج جو نیک صالح اولاد ہے نا، وہ والدین کا حق حلال کا رزق کما کے بچوں کو کھلانا، خود بھی کھانا۔ آج اس نیک صالح اولاد جو ہے وہ اپنے باپ کے صحیح جو بالکل نمبر 1 رزق ہے، اس کی بدولت تیری اولاد نیک صالح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک سال اولاد کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ تیرے باپ نے حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ جب حرام کا لقمہ کھلا دیتا اور پھر وہ ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں نماز کے اندر سرور نہیں آتا، ہمیں نماز کے اندر سرور نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مسجد شریف کے اندر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں پہ آنے کو دل نہیں چاہتا۔ مولانا صاحب تقریر شروع کرتے ہیں نا جمعہ تو مبارک کریم، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینڈ میں چلے جائیں گے، تقریر ختم ہونے کے قریب چلے جائیں گے۔ ہاں تقریر جب کرتے ہیں مولانا صاحب دل کو سکون نہیں ملتا، دل یہ چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں، نکل جاؤں۔ ہاں میرا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، سجدہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن خوانی کرنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کا عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے نہیں چاہتا آج میری ماں نے سبحان اللہ وضو کر کے نماز پڑھ کے جب آٹا گوندھ کے بچے کے لیے روٹی پکائے گی نا تو پھر دل چاہے گا، دل چاہے گا۔ اگر باپ اگر ہاتھ کھلا کے رزق بنا کے بچوں کو کھلائے گا، بیوی کو کھلائے گا، والدین کو کھلائے گا تو اللہ کی قسم ہے پھر آپ کے رزق کے اندر برکت آ گئی تو پھر آپ کے جسم کے اندر برکت آ جائے گی، پھر نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا، روزہ رکھنے کو دل چاہے گا۔ آج دل اس لیے نہیں چاہتا کہ ہمارا رتبہ جو ہے اس کے اندر نقص ہے، ہمارے رتبے کے اندر۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مدینے کا تاجدار کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کا تاجدار کا فتویٰ کسی بریلوی کے تاجدار کا فتویٰ نہیں، علی گڑھ کے تاجدار کا فتویٰ نہیں ہے، یہ تو مدینے کے تاجدار کا فتویٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو آپ نے رزق کی حفاظت نہیں کرتے، جو اپنے رزق کی حفاظت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آ گئی، کہتے ہیں نمازوں کے اندر بے برکتی آ گئی، کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ نے فرمایا سنو اور میرے غلاموں، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی نمازیں قبول ہو جائے، اگر چاہتے ہو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، کبھی آپ کی دعا رد نہ ہو تو تیرے نبی کا فرمان آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو پھر ایسے کرو کہ اپنے رزق کی حفاظت کرو، اپنے رزق کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا سنو اگر 1 روپیہ ناجائز طریقے سے کمایا ہو، 100 روپیہ جائز طریقے سے کمایا ہو، 101 روپیہ لے کر تم گوشت لے آئے، تم سبحان اللہ فروخت لے آئے، تم سبحان اللہ کیا لے کر آ گئے کہ تم مشروبات لے کر آ گئے، دودھ لے کر آ گئے، وہ دودھ تیری بیگم
تو نے بھی پیا، تیرے بچوں نے بھی پیا، اور اس دودھ سے جو دودھ لے کر آئے، گوشت لے کر آئے، فروٹ لے کر آیا تیرا باپ، اور اس کے اندر مکسنگ والا پیسہ تھا، حرام پیسہ تھا اس کے اندر مکس تھا، اور اس خون اس کے ساتھ اس کا خون بن گیا، اس گوشت کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے، اس کھانے کی وجہ سے، اس کا گوشت کا حصہ جب اندر گیا، اس کا ایک خون کا قطرہ بنا، وہ خون کا ایک قطرہ جب تک تیری رگوں کے اندر دوڑتا رہے گا، اس وقت تک تیری نماز قبول نہیں، اس وقت تک تیرا دعا قبول نہیں، اس وقت تک دل سکون نہیں آئے گا، دل کو من کو سکون نہیں پہنچے گا، اس کے اندر لذت اور حلاوت، نیکیاں کرنے کے اندر لذت اور حلاوت محسوس نہیں کرو، بیزارگی کے ساتھ عبادت کرو گے تو بیزارگی کے ساتھ، اور دل نہیں چاہے گا، اور عبادت کرنے کو دل اسی کا چاہے گا، اور جن کے والدین حق حلال کا رزق کما کے وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، اللہ کی قسم پھر ان کے بیٹے بھی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ رزق حلال کما کے، ماں وضو کر کے روٹی بنا کے اور نماز پڑھ کے جب بچے کو کھلاتی ہے تو پھر اس کا بیٹا پیر جماعت علی بنتا ہے، پھر اس کا بیٹا میر علی بنتا ہے، پھر اس کا بچہ پھر وہ مجدد افسانی بنتا ہے، پھر اس کا بچہ دادا گنج خیمری بنتا ہے، بابا فرید بنتا ہے، مگر وہ تب بنتا ہے جس کی ماں اور جس کے باپ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے دخل اس کے رزق کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے، جس کا رزق خوبصورت ہو جائے ان کے بچے اللہ کے ولی بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں، اولاد بنتے ہیں، قطب بنتے ہیں، اور جن کے والدین ہر وقت ٹی وی ریڈیو فلم گانا، ہاں یقیناً تو پھر ان کے بچے ہیرو تو بنے گے نا، پھر ان کے بچے نافرمان تو ہوں گے نا، بچے نافرمان ہوں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اگر چاہتے ہو کہ نیکیوں سے آپ کی برائیوں سے نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو تو آج کے بعد خود بھی اللہ کا فرض، جو بھی اللہ کا فرض ہے، اس فرض کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکات فرض، قربانی فرض، جس کے اوپر فرض ہے، جس کے اوپر فرض اللہ نے فرض کی ہے، اور اگر اس فرض کو چھوڑ دیا تو ساری زندگی نفلی عبادات بے شمار ساری زندگی کرتے رہو، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے نفلی روزے، اگر چاہتے ہو کہ نفلی عبادت قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر فرض عبادت کی حفاظت کرو، فرض عبادت کی حفاظت کرو، فرضوں کی حفاظت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ نیک صالح اولاد ہم اس لیے مانتے ہیں کہ نیک صالح اولاد ہوگی تو وہ نماز تو ضرور پڑھے گی نا، نماز تو ضرور پڑھے گی، اور نیک صالح اولاد ہوگی تو نماز پڑھے گی، اور نیک صالح اولاد نہیں ہے تو پھر یاد رکھو کہ پھر آپ اپنی حفاظت کرو کہ آج کے بعد آپ کے پاس آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ لوگوں کو بخل کے ساتھ عمل کیا، کسی کو روزگار بتایا نہیں، کسی کو سکھایا نہیں، ہنر سکھایا نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، یا مثال کے طور پہ مسجد، اللہ کا گھر، مدرسہ، اور کوئی رفع امانت کا کوئی کام کیا نہیں، کنجوسی سے کام کرتا رہا، مگر پھر وہ کیا ہوگا؟ پھر اس کی اولاد بھی نالائق نکل آئی تو پھر وہ ختم ہو گیا۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ نیک صالح اولاد، پھر اس کا رزق ٹھیک کرو۔ اگر نیک صالح اولاد ہوگی، خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو مار کے نماز پڑھاؤ، اور 10 سال سے پہلے کیفیت اور ہے، 10 سال کے بعد کیفیت اور ہے، اور بچہ سویا ہونا تو باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، اور بہو کے ابا تو کیا کرتا رہتا ہے، ہر وقت تو ڈانٹتے ہی رہتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا کوئی بالکل دیر سے سویا ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اب بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ڈانٹ کے، غصے کے ساتھ مار کے، اور بچے کو نماز پڑھاؤ، بچے کو نماز پڑھاؤ گے، بچہ نماز کا عادی بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ تمہاری قبر
ٹھکرا بن سبحان اللہ. میں اکثر بیان کرتا ہوں اس لیے پتہ چل جائے کہ ہمارے نمازی، میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، صبح کے ٹائم کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ جی کتنے بچے اور کتنے آدمی ہوتے ہیں نماز فجر کے ٹائم یہاں پہ چودھری کتنے آتے ہیں؟ ایک صاف ہوتی ہے. جی ایک صاف. ایک صف ہوتی ہے. اچھا ایک صف. تو زور کے ٹائم کتنے؟ دو تین بندے بس. دو تین بندے زور کے ٹائم. عصر کے ٹائم کتنے؟ دو تین ہی بندے. دو تین. مغرب کے ٹائم کتنے؟ ایک صاف. جی ایک صف. ایک صف. عشاء کے ٹائم کتنے؟ ادھی کا صاف ہوں گے. ادھی صف. جی میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں کتنے لوگ ہیں کہ یہ مسجد بھر جائے؟ یہ مسجد گاؤں کے لوگ کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو آتے ہیں یہ گاؤں کے لوگ. جب انہیں یہ بتاؤ کہ لوگ تو زیادہ ہیں مگر مسلمان تھوڑے ہیں، ہندو بہت ہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یا سکھ بہت ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر کیا مسجد کے اندر آئیں گے؟ مسلمان ہی آتے ہیں، ہندو تو آتے نہیں، سکھ تو آتے نہیں، عیسائی تو آتے نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں یا کہ ہندو بھی رہتے ہیں یا سکھ بھی رہتے ہیں، ہے تو سارے مسلمان. توجہ ہے نا؟ فتویٰ نہیں لگا رہا، کہیں میرے اوپر فتویٰ نہ لگ جائے. میں آپ کے اوپر یہ آپ کو ہندو یا میں آپ کو عیسائی نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خیال کرو کہ اگر سارے کا سارا گاؤں مسلمانوں کا ہے تو پھر مسجد تو بھر جانی چاہیے، مسجد تو بھر جانی چاہیے. اور کیوں خدا کا خوف نہیں آتا؟ مسجد کے اندر نمازی کیوں نہیں آتے؟ بیداری کیوں ہے؟ دین سے بیداری کیوں ہے؟ دین سے بیداری کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے رزق، ہم اپنا جو حضرت مثال کے طور پہ مسجد الثانی کے دو بیٹے، ایک حضرت شاہ عبد الرزاق، ایک حضرت معصوم، دو بچے چھوٹے چھوٹے، اور وہ جوتے کھیل رہے تھے، جوتوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، نمازیوں کے جوتوں کے ساتھ. کسی بابا جی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ تو بڑے نے کیا کہا؟ جنتیوں کے جوتے الگ کر. چھوٹے نے کہا حضور دوستیوں کے جوتے الگ کر. آپ نے جب مسجد پاک کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے بچوں نے ایسے کیا ہے، آپ نے محبت کی نظر، اپنی بڑائی کی نظر ڈال کے دیکھا تو سبحان اللہ محسوس کیا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ اپنی کرامتیں کھیل کے اندر اپنی کرامتیں دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. مچور نہیں ہوئے، ابھی تو بڑے نہیں ہوئے، ابھی تو یہ مچور نہیں ہوئے. آپ نے ہندو قرار کی ہڈی سے تھوڑی سی مٹھائی دی، ایک اس بچے کو دوسری اس بچے کو ایک ایک ڈلی کھلانے کے بعد سبحان اللہ کب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 40 سال تک ان کی بنائی کو دبا دیا. سبحان اللہ. ہندو قرار کی ہڈی سے تھوڑی سی مٹھائی دے کے تھوڑا تھوڑا گھٹنا دینے کے ساتھ 40 سال تک بنائی دب جاتی ہے. تو حرام کا ٹکڑا مٹا کر کھلایا جائے تو پھر نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے. آج مجھے بتاؤ یہاں پہ شرمندہ ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، شرمندہ ہو جاؤ، اور یہاں پہ چند آدمیوں کے ساتھ شرمندہ ہونا آپ کے فائدے میں ہو جائے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ مکمل روزے کون رکھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر. مکمل روزے کون رکھتا ہے؟ مکمل روزے کون رکھتا ہے؟ مکمل. اور 1 2 4 10 روزے نہیں، مکمل روزے کون رکھتا ہے؟ مکمل روزے تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 آدمیوں نے مکمل روزہ رکھے. مگر میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل اللہ کا فرض روزہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو، شرمندہ ہو جاؤ، یہاں پہ شرمندہ ہو جاؤ، مگر یہاں سے شرمندہ ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی. جب اللہ کے فرض کو چھوڑتے ہو نا تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا نقصان کر بیٹھتے ہو. اور آپ نہ کرے 1 لاکھ روپیہ کوئی چور آپ کی جیب میں سے لے جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے 1 لاکھ روپیہ کوئی لے جائے، کتنا دکھ ہوتا ہے یار، کتنا دکھ ہوتا ہے. اگر ساری پونی تیری زندگی کی کمائی ہوئی اگر چور لے جائے تو پھر بتاؤ کہ کتنا دکھ ہوتا ہے. بڑا کچھ ہوتا ہے نا. مگر انسان
ایمان کی دولت، ان ساری دولتوں سے بڑھ کے ایمان کی دولت، اگر تیری ایمان کی دولت ہی ختم ہو گئی تو پھر بتا تو صحیح کہ تیرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، سبحان تیرا کتنا اللہ. بڑا نقصان ہو گیا، مگر تو سمجھتا نہیں ہے. تو سبحان اللہ، اور نقصان اتنا کر جتنا تو برداشت کر سکتا ہے، سبحان اتنا اللہ. برداشت کر سکتا ہے، اتنا نقصان کر، کیونکہ تو مسلمان ہے، اور مسلمان ہے تو پھر مسلمان والے کام کر. بے شک. اور یہ نہ کر کہ ایک آدمی سبحان اللہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو تو جوتا نمازی کا اٹھا کے لے جائے. ایک آدمی ٹوٹیاں لگاتا ہے مسجد شریف کے تو دوسرا مسلمان آتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا وہ ٹوٹیاں پھیر کے لے جائے. یہ مسلمانی ہے. ہم اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک ذلیل ہو چکے ہیں، اس حد تک اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے. ایمان کی دولت ہم سے ختم ہو گئی، اس لیے ختم ہو گئی کہ ہم چھوٹی چھوٹی حرکتیں، کمینوں والی حرکتیں یہ کرنی شروع کر دی، اور ہم بھی کریں گے، ہمارے بچے بھی کریں گے، اور جب ہم کریں گے بچے کریں گے تو پھر نماز کون پڑھے گا؟ پھر نماز کے اندر دل کس کا لگے گا؟ پھر روزہ کیسے رکھو گے؟ اور روزہ تو تیرے نبی نے رکھا، اور روزہ تو ان صحابہ اکرام نے رکھا جو روزے بھی رکھتے تھے اور وہ کھندقی بھی کھولتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے. وہ عرب کی اتنی شدید گرمی کے اندر وہ جہاد بھی کرتے تھے، اور ان کو تو کبھی کچھ نہ ہوا. تجھے کیا ہو گیا؟ تم کیسے مسلمان ہو کہ روزہ نہ رکھو؟ اور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. کوئی 200 سال 400 سال 500 سال سے مسلمان ہو، اور 200 400 سال سے مسلمان آپ کے بابا دادا لگن دادا مسلمان، مگر افسوس کہ اتنا عرصہ گزر گیا مسلمان ہوتے ہوئے، اور اب بھی ہم نماز نہ آئے، اب بھی ہمیں نماز جنازہ بھی نہ آئے، اب بھی ہمیں روزہ رکھنے کی نیت نہ آئے، اب بھی ہمیں مثال کے طور پہ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں وہ نہ آئے، نماز کے بعد دعا نہ آئے. اور مجھے افسوس ہوا کہ افسوس کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ، شادی کرنی آ جاتی ہے، بچے پیدا کرنے آ جاتے ہیں، اور ایک ایک روپے کا حساب کا کام کرنا آ جاتا ہے، اور ان پڑھ بندہ بھی ہو اس کو پتہ ہے میں کتنے پیسے لیے کتنے پیسے لیے، یہ سارے حسابوں کے تم جانتے ہو، مگر نماز جنازہ نہیں آتی، دعائیں قنوت نہیں آتی، 5-6 کرنے نہیں آتے. اور آپ کو مثال کے طور پہ جو ضروری مسائل ہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے علماء سے نہیں سنتے، نہیں سیکھتے، اور جب بھی کوئی سکھانے کی کوشش کرتا ہے بیدار ہو جاتے ہو. اور یہی نقصان ہے آپ کا، بہت بڑا نقصان. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اسی بات کے اوپر ہمیں اہتمام کرتے ہیں.